ابھی جے شنکر نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ FATF میں ہمارے دباؤ کی وجہ سے پاکستان کو نہیں نکلنے دے گا۔ ہارون صاحب، گیس کا بحران، گھر کی تمام خواتین پریشان ہیں، پورا پاکستان پریشان ہے۔ میں آپ کو خبر بتا دوں جس کے لیے آپ اس قدر بے چین ہیں، اس میں کچھ خبر ہے اور کچھ خبر ہے ہارون کچھ صاحب؟ تجزیہ ہے، جو سنیں تو صحیح نا، کچھ خبر ہے کچھ تجزیہ ہے، اچھا اور ایک نہیں دو خبریں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مستقبل بعید کے بارے میں ہم 100% وثوق سے پیش گوئی نہیں کر سکتے، لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں دو چیزیں ہونے والی ہیں۔ جی، ایک تو یہ کہ اگلے سال کے آخر میں یعنی ستمبر میں اکتوبر میں الیکشن ہو سکتا ہے۔ ٹھیک۔ عمران خان اس طرف مائل ہیں، اس کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں، اس کا سیاسی جماعتوں کو احساس ہے، وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اگلا بجٹ میں نے آپ سے کہا تھا مختلف ہوگا، اس سے بھی زیادہ وہ کوشش کریں گے، وہ اسی لیے پاکستان کی اکانومی کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انڈیا اور افغانستان، اور امریکہ بھی بہرحال اس میں شریک ہے۔ چودھری نثار علی خان کا معاملہ اب تک رہا معلق، اب وہ ہو گئے ہیں سرگرم۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ اپنے دوستوں کو بلا رہے ہیں، ان سے مشورے کر رہے ہیں، اب وہ اپنے حلقے میں چھوٹے چھوٹے سیاسی اجتماع بھی کر رہے ہیں۔ اب انہیں احساس ہو گیا کہ ان کا بہت سبق رائے گاہ رہا، وہ اس ڈائلما، اس مخمصے میں تھے کہ میں اگر PTI میں شامل ہوتا ہوں تو کیا ہوگا، مطلب یہ جب نون لیگ کی مذمت کریں گے، میرا ان کے ساتھ تعلق رہا ہے اور ظاہر ہے بڑے ایگو والے آدمی ہیں، لیکن اب تمام اشارے یہ ہیں کہ وہ PTI میں شامل ہوں گے، مگر ہوں گے الیکشن کے قریب جا کے، اور اس کی وجہ ان کا ایک تجزیہ ہے اچھا، جس سے میں نے نتیجہ اخذ کیا کہ بھائی وہ کہتے ہیں شہباز شریف والا آپشن نہیں ہو سکتا، یعنی وہ جا سکتا، اگر ان کا تعلق ہے تو شہباز شریف سے، نواز شریف تو انہیں گوارا نہیں کرتا، مریم تو ان کے مخالف ہیں، پرویز رشید نے مخالفت کی ان کو ٹکٹ دینے کی، جی ٹھیک ہے، یہ سارے لوگ تو ان کے مخالف ہیں، وہ تو چل سکتے تھے نا شہباز شریف کے ساتھ، مگر شہباز شریف کو تو ان کا خاندان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مریم تیار نہیں، دیکھیں نا، وہ تو آزاد کشمیر نہیں گئے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ تو بیانیہ میرا قبر تک میرے ساتھ جائے گا کہ مصالحت کے ساتھ سیاست ہو سکتی ہے، دشمنی کے ساتھ، نفرت کے ساتھ نہیں ہو سکتی، اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اگر جائیں گے چودھری، یہ میرا ہے تجزیہ، یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا میں چلا جاؤں گا PTI میں، مگر ان کے ساتھیوں نے انہیں یہی مشورہ دیا ہے کہ آپ کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے۔ عمران خان نے انہیں وزارت اعلیٰ آفر کی تھی، جی مجھے یاد ہے۔ ویسے مجھے یہ یاد آیا کہ چودھری اپنی ڈھب کا آدمی ہے، یہ کہا کہ میرا مسئلہ یہ نہیں، انہوں نے کہا آپ نمبر 2 ہوں گے پارٹی میں، میرے پاس سب سے، انہوں نے کہا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میں تو نون لیگ میں میرا کوئی عہدہ ہی نہیں تھا، اس کے باوجود بھی میں وہاں اپنے جو بھی سیاسی جدوجہد تھی اس میں اللہ نے سرخرو کیا۔ تو وہ اگر آئیں گے، جو میرا خیال ہے کہ وہ آئیں گے، تو بہت سے اور لوگ بھی ان کے ساتھ آئیں گے، اس صرف چودھری نثار کی وجہ سے نہیں، چودھری نثار بھی ایک فیکٹر ہوں گے، ان کے پاس مسلم لیگ کے لوگ آتے جاتے ہیں، اس لیے بھی کہ نون لیگ والے کتنا عرصہ اقتدار سے دور رہ سکتے ہیں، یہ خواجہ آصف نے بھی کہا، اور انہوں نے بھی کہا، خواجہ آصف نے تو اشارتاً کہا کہ وہ دوبارہ آ سکتا ہے، کوئی اپنا اپڈیٹ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اور رانا ثناء اللہ بھی اپنے حلقے میں لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی کوئی کام کرو، کوئی فیصلے کرو، ورنہ وہ دوبارہ آ جائے گا اچانک الیکشن کرا کے۔ اور چودھری نثار بھی کہتے ہیں کہ مسلم لیگ اگر اسی مخمصے میں رہی نون لیگ تو عمران خان دوبارہ جیتے گا۔ یہ ہے خبر، اور لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ نون لیگ کو کتنا نقصان ہوگا ہارون صاحب؟ نون لیگ تو پھر اگر اگلا الیکشن عمران خان جیت گیا تو نون لیگ تو ڈائلوٹ ہونی شروع ہو جائے گی نا، کیونکہ دیکھیے بہت سادہ بات ہے، ایک سیاست کا طالب علم ہر ایک سمجھ سکتا ہے، اگر شہباز شریف کو وہ مان لیں وزارت عظمیٰ کو امیدوار، اور وہ فرض کیجئے جیت جائیں، وہ تو جیتنا تو، ہارنا تو ایک الگ بات ہے نا، اس میں بہت سے عوامل ہوتے ہیں، تو نواز شریف کے 2 مسئلے تو فوراً ہی حل ہو گئے، ایک تو عمران خان چلا گیا، اور ایک یہ ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہیں تو ان کے ساتھ نرمی ہی برتی جائے گی نا، اور کیا ہوگا، یہ تو پیکج کا حصہ ہوگا نا، اگر زرداری کے ساتھ نرمی برتی جا سکتی ہے، ان کے ساتھ نہیں برتی جا سکتی، صحیح، ٹھیک ہے نا، تو وہ ان کے لیے آپشن ایک ہی ہے سروائیول کا، وہ ہے شہباز شریف ہے، ٹھیک ہے، صحیح۔
کیونکہ مریم کا جو رویہ ہے کہ مودی جو ہے وہ ہمارا دوست ہے اور پاکستانی فوج ہماری دشمن ہے. اب جب انہیں کشمیر میں جا کے رد عمل ملا یا لوگوں نے سمجھایا تو انہوں نے کہا فوجی مجھے اپنا بیٹا نظر آتا ہے. ہم نے تو چند آدمیوں پہ تنقید کی ہے, چند آدمی پہ نہیں تنقید کی ہے. فوج کا مذاق اڑایا ہے اس فوج کا جس نے دہشت گردی سے ملک کو بچا لیا. لیکن بچایا کس نے فوج کو؟ یہ سیریا بن جاتا نا, آدھی آبادی سیریا کی مائیگریٹ کر گئی. یہ لیبیا ہو جاتا, اس کی عراق جیسی حالت ہوتی. اس میں جناب لبنان میں کیا صورتحال ہوئی ہے؟ 30,000 لبنانی پاؤنڈ ایک امریکی ڈالر کے برابر ہیں. تو فوج نے ملک کو جوڑ رکھا ہے نا. آئین کا تو ہم میں سے کوئی احترام نہیں کرتا. اگر آئین کا ہم سب احترام کریں پھر تو مسئلہ ہی حل ہو جائے نا, 100% ہی حل ہو جائے. عدلیہ بھی کرے, میڈیا بھی کرے, سیاسی جماعتیں بھی کریں, باقی جمہوری سیاسی جماعتیں ہوں, صحیح ہے, ٹھیک ہے, اور فوج بھی کرے. ٹھیک. چلیے ہارون صاحب, آپ کچھ گیس سپلائی کے اوپر بات کر لیتے ہیں. گیس کی سپلائی شدید متاثر ہے یا کہا جائے کہ بند ہے, انڈسٹری متاثر ہو گئی ہے. یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوا اور اس کا حل کیا ہے؟ یہ مسئلہ ان کی لاپرواہی سے, نالائکی سے پیدا ہوا. دیکھیے پاکستان کے پاس 2005 تک تو گیس جو ہے پاکستان خود کفیل تھا. 4 ارب جو ہے یونٹ, کیا اس کو کہتے ہیں, فیٹ, وہ کیوبک فیٹ اویلیبل تھی. اس کے بعد آبویسلی ضرورتیں بڑھتی چلی گئیں, نئے ذخائر دریافت نہیں ہوئے. اس کے بعد ہم نے امپورٹ کرنی شروع کی, اور 2015 میں نواز شریف نے ٹرمینل کی حکومت میں ٹرمینل بنایا, دوسرا 2017 میں بنا. دیکھو گیس ہوتی کس طرح ہے یہ سمجھنا چاہیے. لوگوں کو اندازہ نہیں ہے گیس کیسے ہوتی ہے, کس طرح آتی ہے. جب بحری جہازوں میں جب آتی ہے اس کو برف کی طرح جما دیا جاتا ہے, ورنہ وہ اتنا سمندر میں طویل سفر کر کے طے کر کے کیسے ہے, لیکوڈ ہوتی ہے, برف کی طرح جما دی جاتی ہے. پھر یہ جو بنائے گئے ہیں اپنا یہ ٹرمینلز, اس میں حرارت کے ساتھ اسے وہ پھر گیس کی شکل اختیار کرتی ہے. اس میں ضائع بھی ہوتی ہے, اس میں قیمت اس کی بڑھ جاتی ہے. آپ نے کہا تیسرا ٹرمینل آپ کو بنانے میں کیا تھا, حالانکہ تابش گوہر اور ندیم بابر ان کے پاس ٹیکنیکل لوگ تھے. غلط فیصلہ, بر وقت فیصلہ نہیں کیا. اب وہ ان 2 ٹرمینل سے ضرورت. پھر یہ ہے کہ ہب میں جو تھی جو پلانٹ تھا اس پہ بجلی گری, بجلی سے آسمانی بجلی گرنے سے بندوبست ہوتا ہے پلانٹس کا, لیکن غالباً اس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ نہیں بچ سکا. منگلا میں پانی کا بہاؤ کم ہو گیا ہے, برف کم پڑی ہے, بارشیں کم ہوئی ہیں, کچھ دن میں کہتے ہیں بہتر ہو جائے گی. حماد عدد صاحب کہتے ہیں کہ بہتر ہو جائے گی. آپ کی ضرورت, آپ کے پاس 4 ارب کیوبک فیٹ آپ پیدا کر رہے ہیں, 6 ارب تو آپ کی گرمیوں میں ضرورت ہے, 8 ارب سردیوں میں ضرورت ہے. اب خرید نہیں سکتے. آپ پوچھیں کیوں نہیں خرید سکتے بھائی؟ اس وقت جب آپ اچانک خریدیں گے تو آپ کو $13 پہ ملے گی, پھر وہ $13 کی تھوڑی رہے گی, وہ تو آپ کا سارا بجٹ ہی اڑ جائے گا.